Assalamu alaikum. Today we will see the introduction of environmental science, جو کہ ہمارا سبجیکٹ ہے. اس کا ہم آج انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ انوائرمنٹل سائنس ایکچولی ہے کیا اور انوائرمنٹل سائنس کو ہم پڑھتے کیوں ہیں اور یہ دوسری فیلڈ سے کیسے ریلیٹڈ ہے. تو کنٹیکسٹ دیکھیں. کنٹینٹ ہمارے پاس ہے جی سسٹینیبلٹی کیا ہے, انوائرمنٹ کیا ہے, environmental science, then it comes to scope of environmental science, then it's environmental science as an interdisciplinary field, principles of environmental science, ecological footprints, environmental issues, our environment through time, economics and environment, or lastly energy choices. تو سسٹینیبل ورڈ کی ہم اگر بات کریں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کیا ہے. سسٹینیبلٹی کسی بھی چیز کی ایبلٹی ہے جو اپنے آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتی, اپنے آپ کو سسٹین کرتی ہے, مینٹین کرتی ہے اپنی اوریجنل اسٹیٹ. اسے ہم کہتے ہیں کہ دس از سسٹینیبل. اس پہ کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں آ رہی, کسی قسم کا کوئی ڈیزاسٹرس افیکٹ نہیں ہے ود دا پیسج آف ٹائم, اینڈ اٹس اویلیبل فار دا لانگر پیریڈ. سو دیٹ وی کالڈ اٹ سسٹینیبل. اب سسٹینیبل ورڈ کیا ہے؟ A word in which human can continue to exist indefinitely with a high standard of living and health. مطلب ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہیومن کنٹینیو ٹو ایگزسٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, ایک اچھے ہائی اسٹینڈرڈس کے ساتھ, ہائی لیونگ اسٹینڈرڈس کے ساتھ, اور ان کی جو ہے ہیلتھ بھی ہو وہ بھی بہتر ہو, اسے ہم کیا کہیں گے؟ سسٹینیبل ورڈ. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ دا ایبلٹی آف the environment to function indefinitely without going into a decline from the stresses imposed by the human society and natural system, soil, water, air that maintains life. کہ ایبلٹی ہے انوائرمنٹ کی کہ وہ فنکشن کرتا رہے کسی بھی اسٹریس کو, اگر جو ہم ہیومن ایز اے ہیومن اسٹریس اس پہ امپوز کرتے ہیں انوائرمنٹ پہ, جس میں ہمارے پاس سوائل ہے یا واٹر ہے. واٹر میں ہم دیکھیں تو ہم واٹر پولوشن ہے, ایئر ہے, ایئر پولوشن ہے, ایئر تو جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کے باوجود اگر انوائرمنٹ ہمارا فنکشن کر رہا ہے لانگر پیریڈ کے لیے, اس میں کوئی ڈکلائن نہیں آ رہا, دین وی سے اٹ ایز اے انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی. Next is the environment, the total of our surrounding, all the things around us in which we interact. سب سے پہلے انوائرمنٹ ہے کیا, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم کیا ہے اور سراؤنڈنگ کیا ہے. سسٹم ہے ہمارے پاس اینی تھنگ انڈر کنسیڈریشن, کوئی بھی چیز جو ہماری اسٹڈی میں ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سسٹم. اور سراؤنڈنگ, اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا سسٹم از کالڈ سراؤنڈنگ. ٹھیک ہے. اب انوائرمنٹ کیا ہے؟ دا ٹوٹل آف اوور سراؤنڈنگ, ہم جتنی بھی سراؤنڈنگ ہے ہماری اسے ہم کیا کہیں گے؟ انوائرمنٹ. آل دا تھنگز اراؤنڈ آس ود وچ وی انٹریکٹ. اس میں ہمارے پاس لیونگ تھنگس بھی ہے, نان لیونگ تھنگس ہیں, اور اون بلٹ انوائرمنٹ ہے, سوشل ریلیشن شپ ہے, اینڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. لیونگ تھنگز میں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے پاس اینیملز, پلانٹس, فارسٹ, فنجائی, یہ ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. نان لیونگ تھنگ جس میں کانٹیننٹس ہو گئے, اوشنز ہو گئے, کلاؤڈز ہیں, سوائل, راکس, یہ بھی ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں. اور اون بلٹ انوائرمنٹ کیا ہے؟ جس میں ہم ہیومن کریٹڈ لیونگ سینٹرز ہیں, اور ہاؤسز ہیں, بلڈنگز, or the other activities that we do comes in environment. Social relationship and institutions. Social relationship اور جو institutions ہیں, family institutions ہیں, religious institution ہیں, یہ بھی ہمارا environment ہی
کے انڈر ہی آتا ہے. تو یہ چیزیں جب مل کر، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ کی فارم میں رہتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں. ناؤ واٹ از انوائرمنٹل سائنس؟ Environmental science is the field of science that studies the interaction of physical, chemical and biological components of the environment and the relationship or effects of these components with the organisms in the environment. یہ ہے جی کہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ اسٹڈی کرتی ہے کمپوننٹس ہیں جو انوائرمنٹ کے، جس میں فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کمپوننٹس ہیں، ان کے انٹریکشن کو اسٹڈی کرتی ہے، اینڈ دا ریلیشن شپس آر افیکٹس آف دیز کمپوننٹس ود دا آرگنیزم ان دا انوائرمنٹ. اور ان کمپوننٹس کا جو لیونگ آرگنیزمز ہیں انوائرمنٹ میں، ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، اسے بھی یہ اسٹڈی کرتی ہے انوائرمنٹل سائنس. اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ انوائرمنٹ کیا ہے، ایوری تھنگ دیٹ اراؤنڈ اس از کالڈ انوائرمنٹ. انوائرمنٹل سائنس از دا اسٹڈی آف ہیومن امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ. انسان کا جو عمل دخل ہے انوائرمنٹ پہ، انسان جو اثر انداز ہو رہا ہے انوائرمنٹ پہ، اسے ہم کیا کہیں گے؟ انوائرمنٹل سائنس. اسکوپ کی بات کریں اگر ہم انوائرمنٹل سائنس کی، تو انوائرمنٹل سائنس از ویری امپورٹنٹ فار ایوری پرسن فار سیلف فلفلمنٹ اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. ہر انسان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے انوائرمنٹل سائنس ایک جو ہے نا ایک اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینٹ فوڈ چینز اینڈ ایکولوجیکل بیلنس ان نیچر. ڈفرینٹ ہمارے جو فوڈ چینز ہیں، ایکولوجیکل بیلنس ہے، وہ کیسے مینٹین ہو سکتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ فل ہے. اٹ ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپروپریٹ how the environment is used for making a living and for promoting a material culture. It helps in appreciating and enjoying nature and society. ٹھیک ہے. Next study, it generates concern for the changing environment in the systematic manner for the future as well as immediate welfare mankind. environment کو جو concerns ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے، وہ جنریٹ کرتی ہے فیوچر کنسرنز ہیں. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے پاس جو کنسرن ہے، وہ انوائرمنٹل سائنس کے تھرو ہم جو ہے نا، وہ انوائرمنٹل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کا سائڈ افیکٹس، کلائمیٹ چینج کے آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں ہیومن لائف پہ. رسک انالیسس اینڈ اسسمنٹ. اور کلائمیٹ چینج کا جو ایک رسک ہے، اس کے کیا افیکٹس ہیں ہیومن لائف پہ یا ہمارے انوائرمنٹ پہ. اٹ ڈائریکٹس اٹینشن ٹورڈز پاپولیشن ایکسپلوژن، ایگزاسشن آف نیچرل ریسورسز اینڈ پولوشن آف انوائرمنٹ. پاپولیشن جتنی ہماری بڑھ رہی ہے، نیچرل ریسورسز ہم جتنے یوز کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم پولوشن کتنی جنریٹ کر رہے ہیں، اس کو یہ جو ہے نا اٹینشن ہماری ادھر لے جاتی ہے کہ ان کو ہم اسٹڈی کریں اور پاپولیشن کنٹرول کریں، نیچرل ریسورسز کم کریں، نہیں تو انہیں ری یوز کریں. دس از اسکوپ انوائرمنٹل سائنس. انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ انوالو کرتی ہے دوسری فیلڈز کو اپنے اندر، دوسری اسٹڈیز کو، جس میں ہسٹری ہے، ہمارے پاس سوشالوجی ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، اکنامکس ہے، ایتھکس، بایولوجی، کیمسٹری، اس طرح جیولوجی بھی ہے. سو ایوری فیلڈ counts in environmental science. That's why we called it as an interdisciplinary field. Principles of environmental science کے ہیں جی economics. ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ a community decides to use coal for electricity as it is the cheapest source available. یہ economics ہے ہماری. ہمیں انہوں نے بتایا کہ کول سے اگر ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کریں گے تو یہ سب سے چیپسٹ سورس ہے. The coal must be mined from under the soil. ہم وہ کول کہاں سے آئے گا؟ زمین کے نیچے سے. دس از جیولوجی. اب اسے ٹرانسپورٹ کیسے کریں گے؟ ٹو دا پاپولیشن سینٹر. دس از کمز ان انجینئرنگ.
When it burned at a power plant, air pollution is released. Some of what pollution is converted to acid in the atmosphere. اب جو گیسز ہیں جو ریلیز ہوتی ہیں کول کو برن کرنے کے نتیجے میں، سلفر ڈائی آکسائڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہیں گے؟ کیمسٹری. ٹھیک ہے. دس فالز ایز این ایسڈ رین سم ویئر ڈاؤن ونڈ. اب یہ جو ہے وہ گیسز ہیں یا جو ایسڈ ہے، یہ ہمارے پاس کیا سبب بنتا ہے؟ ایسڈ رین کا. دس از کالڈ میٹیورولوجی. The acid stresses plants by affecting their nutrient absorption. اب جو پلانٹس کی نیوٹرینٹس ابزارپشن ہے اس کو کم کر دیتا ہے، یہ ایسڈ رین کم کر دیتی ہے، جس سے ہماری جو پلانٹس کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کو افیکٹ کرتی ہے. دس از ٹرمز ان ایکولوجی. اب ان سب کو مینٹین کرنے کے لیے، ریگولیٹ کرنے کے لیے جو لاز اینڈ پالیسیز بنائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس جو ہے نا پالیٹکس میں آ جاتا ہے. So it covers every field. Ecological footprints کیا ہیں یہ ہم نیکسٹ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہے کہ میئر آف ہاؤ مچ اے پرسن کنزیوم ایکسپریسڈ ان اے ایریا آف لینڈ. ایریا آف لینڈ کتنا ایک پرسن جو ہے نا کنزیوم کرتا ہے، یا کمیونٹی کتنا ایریا آف لینڈ کنزیوم کرتی ہے، اس کی میئرمنٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکولوجیکل فٹ پرنٹس. کاربن فٹ پرنٹس ہیں، کاربن جو ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ہم یوز کر کے انرجی فار انرجی پرپز، جس میں ہمارے پاس فیول میں آ جاتا ہے یا پھر الیکٹرسٹی پروڈکشن میں آ جاتا ہے. بلٹ اپ لینڈ ہے اس کو ہم سیٹلمنٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. فارسٹ جو ایکولوجی فٹ پرنٹ ہے اسے ہم ٹمبر یا پیپر کے لیے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ کراپ لینڈ اینڈ پیسچر، فوڈ اینڈ فائبر کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اور فشریز، سی فوڈ کے لیے ہم. Environmental issues. What are the environmental issues we are facing? These are 5, at least comes up with 5. Biodiversity, deforestation, water, pollution, climate change. Main environmental problems کیا ہیں؟ resources depletion ہے، pollution ہے، loss of biodiversity ہے. Natural resources vital to human survival. Natural resources ہیں جو وہ human survivor کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیچرل ریسورسز ہیں کہ سبسٹانسز اینڈ انرجی ریسورسز نیڈیڈ فار سروائیول. رینیوبل ریسورسز کیا ہیں؟ پرپیچولی اویلیبل. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اویلیبل ہیں جنہیں ہم رینیو کر سکتے ہیں. اس میں سن لائٹ ہے جو کہ ہمیں اویلیبل ہی ہے. ونڈ ہے، رینیو ہو سکتی ہے، اگر ایک دفعہ یوز ہو گئی دوبارہ آ سکتی ہے. ویو انرجی ہے، رینیو دیم سیلف اوور شارٹ پیریڈ. ٹمبر ہے، واٹر ہے، سوائل ہے، دیز کین بی ڈسٹرائڈ. نان رینیوبل ہیں جنہیں ہم ایک دفعہ یوز کریں دوبارہ یوز نہ کر سکیں، دوبارہ وہ کم ہوں، ہماری جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن ہم اسے مینٹین نہ کر سکیں، جس میں ہمارے پاس آئل ہے، کول ہے، منرلز ہیں. رینیوبل اینڈ نان رینیوبل ریسورسز یہاں ہمارے پاس دیے ہوئے ہیں کہ انرجی فرام دا سن، واٹر، فوڈ، سوائل، ایئر. نان رینیوبل میں میٹل سچ ایز آئرن، الومینیم، کاپر، فاسل فیول ایٹسٹرا. ریسورسز ڈپلیشن ہے. ریسورسز ڈپلیشن تب ہوتی ہے جب رینیوبل اور نان رینیوبل ریسورسز جو ہیں ہمارے پاس یا تو ختم ہو جائیں یا ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے یا تو ریسورسز جو ہے ہم ان ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ یوز کر رہے ہیں یا پھر ہم انہیں ریکور نہیں کر پا رہے جو ہمارے پاس رینیوبل ریسورسز ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس ریسورسز ڈپلیشن آ جاتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے. بایو ڈائیورسٹی از دا موسٹ کمپلیکس اینڈ وائٹل فیچر آف آور پلانٹ. اٹ از اسینشلی every living thing and ecosystem that makes up the environment. Biodiversity, ٹھیک ہے, from the tallest giraffe to the smallest microorganism, everything plays an important role in the maintenance of our world. Biodiversity کیا ہے کہ diversity of life on earth. Diversity of life on earth, bio means living organisms ہیں,
Everything that makes up your environment comes in the biodiversity, and where diversity in life is known as biodiversity. جس میں آپ کے پاس ٹالسٹ جراف سے لے کر اسمالسٹ مائکرو آرگنیزمس تک ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے ورلڈ کو مینٹین کرتا ہے. بٹ ود این انکریز ان دا گلوبل وارمنگ, پولوشن اینڈ ڈیفورسٹیشن, بایوڈائورسٹی از ان ڈینجر. بلین آف اسپیشیز آر بین گوئنگ ٹو آر ہیو گون آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, جس میں ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹرس آتے ہیں, جس میں ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے آسٹریلیا کے جنگلات کی, جس میں ایک ٹرینڈ بھی چلتا رہا ہے کہ آسٹریلیا آن فائر. سو یہ ہمارے, اور اس میں آلموسٹ 48 ملین کے لگ بھگ جو جانور ہیں وہ ختم ہو گئے. تو دس از دا لاس آف بایوڈائورسٹی وچ از اے ایشو. Amazon fire ہے. Amazon forest is the world's largest tropical rain forest in Brazil and famed for its biodiversity. Human interruption has started in June, got international attention in August. Still it's on fire, but major part of it has been controlled. 2019 میں اس میں جو ہے نا انٹرنیشنلی اٹینشن اس نے حاصل کی اگست میں, اور یہ جو ہے نا اس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق اوور 906,000 ہیکٹر آف فارسٹ ود ان دا ایمیزون جو ہے نا وہ واز آن فائر, اور اس میں جو لائف ہے, بایو لائف ہے, وہ ساری کے ساتھ. پولوشن, any undesired change in the air, water, soil that adversely affect the health and survival of human and other organisms. Main types of pollutants ہیں دو, biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable کون سے ہیں؟ the organic materials and that can be broken down by natural processes. Non-biodegradable, inorganic material that cannot be broken down by natural resources. بایوڈیگریڈیبل کی ایگزامپل ہیں فوڈ ویسٹ ہے, لیوز ہیں, نیوز پیپرز ہیں, کاٹن کلوتھنگ ہے. ایگزامپلز ہیں بایوڈیگریڈیبل, نان بایوڈیگریڈیبل کی مرکری, لیڈ, موسٹ پلاسٹکس, گلاس اینڈ سنتھیٹک. کلائمیٹ, scientists have firmly concluded that humans are changing the consumption of atmosphere. ایٹماسفیئر کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے, جس سے ہمارے پاس گرین ہاؤس افیکٹ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے, گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ہمارے جو کلائمیٹ میں چینجز آ رہی ہیں. ہمارے گلیشیئرس جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں, سی لیول بڑھ رہا ہے, امپیکٹ وائلڈ لائف اینڈ کراپس, تو اس پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارا کلائمیٹ چینج ہے. انکریزنگلی ڈسٹرکٹیو ویدر سینس دا انڈسٹریل ریولوشن. ٹھیک ہے, انڈسٹریل ریولوشن, atmospheric carbon dioxide concentration have risen by 37% to the highest level in 6,050 years. یہ ہے جی ہیومن انوالومنٹ ہوتی ہے, گلوبل وارمنگ, میلٹنگ گلیشیئرز, رائزنگ سی لیول, وائلڈ لائف اینڈ کراپ ڈسٹرکشن اینڈ our environment through time as society has changed its impact on environment. سب سے پہلے ہنٹرز گیدرنگ تھی, پھر ہمارے پاس ایگریکلچر ریولوشن آیا, پھر انڈسٹریل ریولوشن. ہنٹر گیدرنگ کیا تھا کہ ایک اسمال گروپ تھا لوگوں کا جو کہ اپنے فوڈ کی تلاش میں مائیگریٹ کرتا تھا تھرو ڈفرینٹ ریجنس. امپیکٹ اس کا کیا ہوا انوائرمنٹ پہ کہ وہ جہاں جاتے تھے فار دیئر اسٹے, وہ ایک گراس لینڈ کو برن کرتے تھے. ٹھیک ہے, اوور ہنٹنگ آف سم گیم اینیملز ٹوک پلانٹس فرام دیئر نیٹیو ایریاز. اس کی وجہ سے جو پلانٹس تھے وہ اپنے نیٹیو ایریا سے دوسرے ایریا میں جانا شروع ہوئے. ایگریکلچر ریولوشن کا افیکٹ کیا ہوا جی, 18th سینچری میں ہمارے پاس ایگریکلچر ریولوشن آتی ہے. امپیکٹ اس کا انوائرمنٹ پہ کیا ہے جی, مور پریشر آن لوکل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, ہیبیٹیٹس ور ڈسٹرائڈ فار فارم لینڈ,
changed species from their wild ancestors. Plants and animals were domesticated. plants اور animals جو تھے ان کو ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا for our domestic purposes. environment پر زیادہ پریشر بڑھا, ٹھیک ہے. ہیبیٹیٹ کی جو لائف تھی اس کی جگہ فارم لینڈز نے لے لی. سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوا کہ پاپولیشن انکریز ہوئی اور لوگوں نے ایک چھوٹے سے ایریا میں اپنے آپ کو جو ہے نا کنسنٹریٹ کر لیا کہ یہاں سے ہم جو ریسورسز اویلیبل ہیں فار آور سروائیول وہ ہم یوز کریں. انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے 17th سینچری میں, ٹھیک ہے. اس میں ون جو ہیومن یا اینیملز ہیں ان کو ریپلیس کر دیا گیا فوسل فیول سے. فوسل فیول انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری آن ایکسٹینسو اسکیل. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ ان انرجی سورسز. فوسل فیولز جس میں کول ہے, ہمارے پاس آئل ہے, نیچرل گیس ہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے لے لی ہیومن کی جگہ. افیکٹس کیا پڑے جی انڈسٹریل ریولوشن کے؟ امپیکٹ آن انوائرمنٹ کیا ہوا؟ پولوشن فرسٹ بیکیم اے پرابلم. ہم نے ریسورسز تو یوز کیے لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ پولوشن بڑھ گئی, ویسٹ زیادہ ہوا, ٹھیک ہے. ڈیزیزز واز اے پرابلم ان مین سٹیز. جب ہمارے پاس انڈسٹری ہوگی تو ساتھ اس کے جو پرابلمس تو کریٹ کرے گی وہ نیٹو کے لیے. امپیکٹ آن سوسائٹی کیا ہوا؟ پولوشن ان اربن ایریاز گریو. جابس زیادہ ہوئی, لوگوں کو کام ملا, جو انمپلائمنٹ کم ہوئی, لیونگ اسٹینڈرڈ امپروو ہوا, نیو انوینشنز ہوئی جس میں لائٹ بلب ہے, ٹیلی فونز ہے, کمپیوٹر ہے. دیز آر دا 20th سینچریز انوینشنز. Economics and the environment. Environmental economics focuses on two broader areas. Social pressure influence how we use resources. ہم resources کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں, and sustaining renewable resources اور forest, fisheries یا اس طرح کے جو ہمارے پاس renewable resources ہیں ان کو ہم sustain کس طرح سے کر سکتے ہیں. implies a greater change on environment through economics. Law of supply and demand. The greater the demand for a limited supply for something, the more that thing is worth. جتنی سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو ہے لا کو ہم مینٹین رکھیں گے اتنا بینیفیشیل ہوگا. اگر ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور سپلائی کم ہوتی جائے گی تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا سسٹم اکنامیکل نہیں رہے گا. کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے کہ بیلنسنگ دا کاسٹ آف دا ایکشن اگینسٹ دا بینیفٹس وی ایکسپوز. انرجی چوائسز ول افیکٹ آور فیوچر. دا لائفز وی ول ٹوڈے آر ڈیو ٹو فوسل فیول. آج جو ہماری جو لائف ہے وہ فوسل فیولس کی وجہ سے ہے, جس میں مشینز, کیمیکلز, ٹرانسپورٹیشن اور پروڈکٹ. مشین ہیں, کیمیکلز ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہم یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں, آل دیز لیونگ تھنگس آر ڈیو ٹو فوسل فیول. فوسل فیولس آر ون ٹائم سپلائی. اس کے بعد جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمیں نیو ریسورسز کی طرف جانا پڑے گا اپنے اس انوائرمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے. وی ول سرٹنلی ڈکلائن. وی ہیو یوزڈ اپ ٹو ہاف آف دا ورلڈ آئل سپلائیز. تقریباً ہاف جو ہے ہم آئل سپلائی یوز کر چکے ہیں. ہاؤ ول وی ہینڈل دس فوسل فیول شارٹیج؟ ہم اس فوسل فیول کی شارٹیج کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس جو انرجی کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو نیکسٹ جو اپنی انرجی چوائسیز ہیں ان کو رینیویبل کی طرف لے کے جائیں, جس میں ہمارے پاس ونڈ انرجی ہے, جس میں ہمارے پاس جیو تھرمل انرجی ہے, اس طرح کی انرجی, ایون سولر انرجی ہے. تو اس طرح کی انرجیز کو ہم یوز کریں فار آر ٹو مینٹین آر انوائرمنٹ, ٹو مینٹین دا سسٹینیبلٹی in the environment and to maintain the energy requirement for the future.
So that's what all about this ریفرنس بک ہے. آپ اس ریفرنس بک کے ذریعے اپنے جو لیکچر کو کراس چیک